پاکستان کا ایران سے 8 پاکستانیوں کے قاتل گرفتار کرنے اور سزائیں دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، پاکستانی شہریوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ دہشت گردی کا ناسور خطے میں موجود تمام ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر واضح کیا کہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں۔ طالبان حکومت دہشت گردوں کو لگام ڈالے، اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ افغانستان پر منحصر ہے، اچھے ہمسائے کی طرح رہے یا تنازعات پیدا کرے۔ ایران کے صوبے سستان میں روزگار کے لیے مقیم 8 پاکستانی شہید، دہشت گردوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیاں ماری۔ مقتولین کا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع بھاولپور سے ہے۔ 15 سال سے سرحدی شہر مہرستان میں موٹر مکینک کام کرتے تھے۔ مرنے والوں میں ورکشاپ کا مالک، اس کا بیٹا اور بھتیجا بھی شامل۔ شہری خالد کا تعلق احمد پور شرقیہ، ناصر رنگ پور اڈا شہیداں۔ 3 مقتولین کا تعلق خانقاہ شریف سے ہے۔ گھروں میں صف ماتم، ہر آنکھ اشکبا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستانی شہریوں کے قتل کی مذمت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ ایران کی پاکستانی شہریوں کے قتل کی شدید الفاظ میں مذمت۔ میتوں کی وطن واپسی کے لیے تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زاہدان میں قونصل خانہ متحرک۔ ترجمان ایرانی سفارت خانے کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ واقعہ غیر انسانی، بزدلانہ اور ناقابل قبول ہے۔ مشترکہ کوششوں سے ہی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ممکن ہے۔ کوشش ہے میتیں جلد از جلد پاکستان پہنچائی جائیں۔ میتوں کی پاکستان واپسی میں 8 سے 10 روز لگ سکتے ہیں۔ آرمی چیف سے امریکی ارکان کانگریس کی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دیرپا شراکت داری پر بھی زور۔ امریکی وفد کی دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے کردار کی تعریف۔ جنرل سعید عاصم منیر کا دورہ کرنے پر ارکان کانگریس سے اظہار تشکر۔ دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان دہشت گردی اور دنیا کے درمیان دیوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ارکان کانگریس کی اہم ملاقات۔ معیشت، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی کے شعبوں پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، امریکہ میں 30 اپریل کو پاکستان کاکس کا انعقاد خوشائند ہے۔ امریکی وفد کا دورہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا کردار اجاگر کرے گا۔ امریکی وفد میں رکن کانگریس جیک برکمین، ٹام سوزی اور جان ناتھن جیکسن شامل۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی ملاقات میں موجود۔ لندن میں نون لیگ کے 3 بڑوں کی اہم بیٹھک۔ نواز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور برطانیہ سے تعلقات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا، ترقی کرتا خوشحال پاکستان ہماری منزل ہے۔ دورہ بیلاروس کا انتہائی کامیاب رہا۔ نواز شریف کی قیادت میں قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ پنجاب سپیڈ پاکستان سپیڈ تھی اور اب سپر پاکستان سپیڈ ہے۔ اسحاق ڈار بولے، نواز شریف سیاست سے نہیں نکلے، پارٹی چلا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا 18 اپریل کو حیدرآباد میں تاریخی جلسے کا اعلان۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، 18 اپریل کا جلسہ نہریں نکالنے کے خلاف ریفرینڈم ہوگا۔ نہروں کا مسئلہ سندھ عوام کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی خاموش نہیں رہے گی۔ فریال تالپور نے کہا، سندھ کا گلستان اجاڑ کر ریگستان آباد کرنے نہیں دیں گے۔ کناز تو ہم بننے نہیں دیں گے۔ یہ سندھ کو زخمی کرنے کی کوشش ہے، آخری دم تک لڑیں گے۔ اہل غزہ سے اظہار یکجہتی۔ جماعت اسلامی کا 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ 18 اپریل کو ملتان اور 20 اپریل کو اسلام آباد میں غزہ مارچ ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، تمام سیاسی جماعتیں اہل غزہ کے لیے باہر نکلیں۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے۔ حماس کی تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی۔
خیبر پختونخوا کے غیور عوام خارجیوں کے خلاف مزاحمتی دیوار، 2 واقعات میں 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کی پولیس اہلکاروں کو اغوا کرنے کی کوشش، مقامی افراد اور پولیس اہلکاروں نے 3 خارجیوں کو ہلاک کر دیا۔ لکی مروت میں مشترکہ کارروائی میں 3 خارجی جہنم واصل، ڈی آئی خان کے سرحدی گاؤں میں خارجیوں کے گھسنے کی کوشش ناکام بنائی۔ کراچی میں ڈمپر کی پولیس کار کو ٹکر، ڈمپر ایسوسی ایشن نے ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کرنے کا وعدہ پورا نہ کیا۔ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ متحرک، ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ، شہری نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واقعے کی ویڈیو بنائی۔ فیصل آباد میں درینہ دشمنی پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، مخالفین نے بوجے والی جھال کے قریب کار سواروں پر فائرنگ کی۔ گجرات میں بھی موٹر سائیکل سواروں کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ، 2 بھائی قتل، خاتون زخمی۔ لاہور میں آئی سی سی ویمنز کوالیفائر کی 6 کرکٹ ٹیمز کی کھلاڑیوں اور آفیشلز کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے شاہی قلعہ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین کھلاڑی شاہی قلعہ کی شاہی مہمان بن گئیں۔ شاہی استقبال، شاہی تواضع، دربانوں اور کنیزوں کے فرشی آداب۔ چیئرمین پی سی بی نے عالمگیری دروازے پر کھلاڑیوں اور آفیشلز کو خوش آمدید کہا۔ تمام ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا چیئرمین پی سی بی کے ساتھ گروپ فوٹو۔ پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف بیٹنگ جاری، بڑا سکور کرنے کے لیے قلندرز کا لاٹھی چارج، عبداللہ شفیق نے کھڑے کھڑے 6 چوکے اور 1 چھکا لگا دیا۔ فخر زمان بھی 90 تلے شاٹس کھیل کر کریز پر جم گئے۔ جارحانہ کھیلتے ہوئے محمد نعیم 10 رنز پر وکٹ گنوا بیٹھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز انطالیہ کی ڈپلومیسی فورم میں ترک خاتون اول کی دعوت پر کلچر شو میں شریک۔ مریم نواز نے ترکیہ کی خاتون اول ایمنیہ اردوان کے ہمراہ سٹال کا دورہ کیا۔ ترکیہ کے نائب صدر جودت یلماس سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعلیمی منصوبوں اور معاشی شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ جودت یلماس نے ڈپلومیسی فورم میں شرکت پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ترکیہ کے نائب صدر کو پنجاب کے دورے کی دعوت دی۔ پہلا 3 روزہ اوورسیز کنونشن کل سے پاکستان اسلام آباد میں ہوگا۔ دنیا بھر سے پاکستانی کمیونٹی کے 500 سے زائد نمائندے شریک ہوں گے۔ مہمانوں کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کنونشن کو تاریخی قرار دے دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مطالبات پر تیزی سے عمل درآمد کرانے کا عزم۔ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے، چند عناصر کو ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو چند لابیز حرکت میں آ جاتی ہیں۔ عطا طاہر نے اوورسیز کنونشن کو اہم قرار دے دیا۔ چودھری صالح حسین نے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ 15 شوال کے بعد عمرہ ویزا رکھنے والے سعودی عرب نہیں جا سکیں گے۔ سعودی حکومت کی عمرہ زائرین کے لیے نئی شرط رکھ دی۔ ایئر لائنز کو نئی ہدایت پر سختی سے عمل کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ سورج آگ برسانے لگا، اندرون سندھ کے متعدد علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کشمور، گڈو، بخشپور اور بڈانی میں شدید گرمی، درجہ حرارت 42 ڈگری پہنچ گیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں قہر کی گرمی پڑے گی۔ اس بار پارہ معمول سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ مودی سرکار کا مکروہ چہرہ ایک بار پھر سب کے سامنے آ گیا۔ وقف بل کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق سلب کرنے کی سازش بے نقاب۔ بھارت مودی مخالف ہنگاموں کی لپیٹ میں مظاہرین نے پورا ملک بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ بل کے ذریعے نریندر مودی مسلمانوں کی اربوں روپے کی زمین ہڑپنا چاہتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں، مسلم تنظیموں، انسانی حقوق کے گروپوں نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ اسرائیل کے غزہ کے ہسپتالوں پر حملے، اب تک 36 ہسپتال تباہ ہو چکے۔ صہیونی فوج کے تازہ حملوں میں 10 فلسطینی شہید۔ غزہ میں الہلالی ہسپتال پر بھی بمباری۔
وینٹیلیٹر سے نکالنے پر بچے سمیت 3 فلسطینی دم توڑ گئے۔ دیر البلاد شہر کے مغرب میں ایک گاڑی پر اسرائیلی حملے میں 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حماس نے اسرائیلی نیاد امریکی یرغمالی کی ویڈیو جاری کر دی۔ یرغمالی ایجن الیگزینڈر کو 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران حراست میں لیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ویڈیو میں یرغمالی نے اپنا تعارف ایجن الیگزینڈر کے نام سے کرایا۔ حماس نے یرغمالی کی ویڈیو یہودیوں کی آزادی کے تہوار کے موقع پر جاری کی۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مظاہرے میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ فلسطینی پرچم تھامے شرکاء کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ۔ صحرا میں رفتار اور مہارت کے امتحان میں نادر مکسی کامیاب۔ تھرڈ ڈیزرٹ جیپ ریس پروفیشنل کیٹیگری کے فائنل میں میر نادر مکسی فاتح۔ میر نادر نے 95 کلومیٹر فاصلہ 56 منٹ 21 سیکنڈ میں طے کیا۔ لیڈیز کیٹیگری میں امرین نے 30 کلومیٹر کا فاصلہ 25 منٹ میں طے کیا۔ ریس کے دوران ایک جیپ الٹ گئی، ڈرائیور محفوظ۔ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے جاوید کوڈو اپنے لاکھوں مداحوں کو اداس کر گئے۔ اداکار جاوید کوڈو کی نماز جنازہ میں اداکارہ سہیل احمد، ریمبو خالد عباس ڈار اور دیگر فنکاروں کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ نماز جنازہ اداکار جواد وسیم نے پڑھائی۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری آج پام سنڈے منا رہی ہے۔ لاہور میں سیکرٹ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ میں پام سنڈے کی مناسبت سے خصوصی عبادات کا اہتمام۔ پام سنڈے کے حوالے سے شرکاء نے ہاتھوں میں کھجور کے پتے اٹھائے ریلی بھی نکالی۔ ننکانہ میں بیساکھی میلے کا دوسرا روز ہزاروں سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف۔ سکھ یاتری آج خصوصی بسوں کے ذریعے گردوارہ سچا سودا فاروق آباد آمد۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔